پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ سیکولر یونیورسٹیز نہیں ہوتی تو بچے پڑھنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مدرسوں میں تو وہ تعلیمی نظام تھا نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ولید میں آپ کا اور جی ٹی وی کی جملہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہم روزانہ کراچی یونیورسٹی جاتے ہوئے الکوثر یونیورسٹی کا بورڈ پڑھا کرتے تھے اور متعدد بار یہ ارادہ کیا کہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو کر یہاں وزٹ کیا جائے اور آج ہماری یہ خواہش پوری ہوئی. سر سے مل کر بہت خوشی ہوئی. یہاں میں نے ادارے کا وزٹ کیا. میں جملہ انتظامیہ کو، یہاں کے وائس چانسلر کو، تمام ٹیچنگ فیکلٹی ممبرز کو، یہاں کے ریکٹر اور تمام اسٹوڈنٹس کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ الکوثر یونیورسٹی ایک ایسا جامع ادارہ ہے جو جدید اور قدیم کا سنگم بننے جا رہا ہے اور پاکستان کے بہت سے دیگر اداروں کے لیے یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اور مجھے کیونکہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں نے قدیم طرز کے مدارس میں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر ماسٹرز اور پھر ڈاکٹورل لیول پر اور پاکستان سے باہر بھی پڑھنے کا موقع ملا، تو میں بہت اچھی طرح ان دونوں نظام ہائے تعلیم کو سمجھتا ہوں اور وقت متحمل نہیں ہے کہ بہت ڈیٹیلڈ اس پر بات ہو سکے، لیکن میں ان پرنسپل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے اور مدارس اسلامیہ کا کام ایٹم بم بنانا نہیں ہے، نہ ان کا کام انجینئرز پیدا کرنا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ علوم اسلامیہ کے ماہرین پیدا کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ہماری یونیورسٹی میں جائیں، کراچی یونیورسٹی میں، تو تقریباً 28 کے قریب تو صرف سوشل سائنسز کی مختلف آپ کو فیکلٹیز ڈپارٹمنٹس نظر آتے ہیں. اپلائیڈ سائنسز کے ڈپارٹمنٹس الگ ہیں. تو مور دین 50,000 اسٹوڈنٹس کراچی سے اور 2,000 سے زائد فیکلٹی ممبر جو ہے، جن کا ایک دوسرے سے بظاہر بعض اوقات ایک دوسرے کے ڈسپلن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب دنیا اسپیشلائزیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، تو مدارس کے بارے میں اگر ایک مطلقاً یہ بات کہی جائے کہ وہ موجودہ دور کی ان سبجیکٹس کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوال اس انداز سے بہتر نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ مدارس اسلامیہ جو کردار ماضی میں ادا کرتے رہے ہیں، پوسٹ کالونیل پیریڈ میں یا 9/11 کے بعد انہوں نے اپنا وہ کردار اس طرح ادا نہیں کیا. یہی وہ مدارس ہیں جہاں سے ایسی شخصیات بھی فارغ ہوئیں. آپ مثال کے طور پر اس وقت صرف پاکستان نہیں، ٹاپ لیڈنگ اکانومسٹ میں اگر آپ مسلم ورلڈ کا کوئی آپ نام دیکھتے ہیں تو وہ مفتی تقی عثمانی کا ہے، اور وہ ایک مدرسے کے وہی شخص ہے جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں اور آج پوری دنیا میں، ناٹ اونلی ان مسلم کنٹریز، وہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی اسلامک اکنامکس کے ماڈل کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. تو بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو پروڈکٹ مدارس سے باہر یعنی فارغ ہو کر سامنے آ رہی ہے، نہ وہ اپنے قدیم علوم سے اس طرح سے واقف ہو پاتے ہیں، نہ جدید علوم سے اس طرح واقف ہو پاتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ہم مدارس کی ان ضروریات کے تحت جن کے لیے مدارس کو بنایا گیا ان پر بھرپور توجہ دیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح اب مختلف یونیورسٹیز میں یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ اسلامکس اور ماڈرن سیکولر ایجوکیشن کو مرج کر کے باہمی پڑھایا جائے، اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے جو پیدا ہو رہا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب نارملی مدارس کے سرکل سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مروبیت کا شکار ہوتا ہے ان ڈسپلن سے جو سوشل سائنسز یا اپلائیڈ سائنسز میں ہوتی ہیں، کیونکہ یا تو وہ ہیومن سینٹرڈ ہیں، جتنی سوشل سائنسز ہیں وہ ہیومن سینٹرڈ ہیں اور ان کی بنیاد ریولیشن فرام آلمائٹی گاڈ پر نہیں ہوتی. وہ ڈٹرمنیشن آف گڈ اینڈ ایول وہ ریولیشن کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ ہیومن سینٹرڈ علوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہیومینٹیز کہا جاتا ہے. تو غلطی کہاں ہو رہی؟ غلطی یہ ہے کہ ان علوم کی اسلامائزیشن کی ضرورت ہے. یعنی فرض کیجئے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اگر اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، ایجوکیشن ہے، تو ان علوم کے اندر تو ہم ایرسٹاٹل کو، پلیٹو کو، ایڈم اسمتھ کو، رینے ڈیکارٹ کو، آپ ان لوگوں کو آئیڈیالائز کرنے جا رہے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے. اقبال کی زبان میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں اقبال نے اس گیپ کی نشاندہی آج سے 100 سال پہلے کر لی تھی.
اگر آپ ریکنسٹرکشن میں ان کا نالج اینڈ ریلیجیس ایکسپیرینس آپ پڑھ کے دیکھیں یا پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام کا آپ مطالعہ کریں تو اقبال یہ بتاتے ہیں کہ اس مروبیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیے کہ اسی ماحول میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم انگریزی نہ بولیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا انگریزی بولیں تو کیا ہم اس سے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں. یہ تو محض ایک زبان ہے, تو انسان کو اپنی زبان بولنے پر, اس کو سمجھنے پر فخر ہونا چاہیے. تو آپ غور کیجئے کہ گیپ کہاں ہے. اقبال نے اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جب مسلم دنیا نے اس انسان کو ایڈریس کیا جو ہیبیچول آف کنکریٹ تھاٹ ہے, جو محض ایمپیریکل ایویڈنس یا تھرو ریشنلائزیشن انکوائری کا عادی ہو چکا ہے, اور وہ بات کرتے ہیں پرانی زبان میں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک فارم آف ریلیجیس نالج کی ضرورت ہے, اسلامائزیشن آف ویسٹرن ہیومینٹیز کی ضرورت ہے. آپ مغرب کے علوم سے ضرور فائدہ حاصل کیجئے, اگر نہیں کیا تو آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. مجھے آپ بتائیے کہ ٹیکنالوجی میں یا جدید سائنسی علوم میں تمام تر علوم کے لیے آپ کے سائنسدان کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ آپ پوسٹ ڈاک کے لیے, آپ مختلف علوم میں مزید رسوخ حاصل کرنے کے لیے آپ ویسٹرن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, آپ چائنا کا سفر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علوم آپ کے پاس نہیں ہیں. تو میں اس بات کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ آگے اس میں ہم آگے بڑھیں, کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مدارس کا کام اسپیشلائزیشن کے تحت وہ خاص افراد پیدا کرنا ہے جو علوم اسلامیہ کے امام بن کر ہر دور میں ہر علم و فن کے جاننے والے کی رہنمائی کریں, اور یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آئندہ آنے والے مسائل کا حل کیا ہے. آپ مدارس کے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ ایٹم بم بنائیں گے, جیسے آپ اکنامکس کے پروفیسر سے, سائیکالوجی کے پروفیسر سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے کہ وہ فزکس میں کوئی چیز ایجاد کرے گا. تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے. نمبر 2, مدارس کے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلامائزیشن آف نالج کریں. کچھ یونیورسٹیز اور ادارے ایسے ضرور ہونے چاہیے جہاں یہ مشرق اور مغرب کا سنگم ہو, لیکن مغرب کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں, مروبیت کا شکار نہ ہو.